عالمی سیاست اور جو غزہ کی صورتحال ہے وہ کس طرح اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے۔ برطانیہ میں عام انتخابات ہوئے، جو غزہ کی صورتحال ہے اس کا کیا اثر ان الیکشن میں دیکھنے کو ملا۔ ایران میں صدارتی انتخابات ہوئے ہیں، امریکہ اس کا بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو اس میں غزہ کی جو صورتحال ہے جو پوری دنیا میں جس پہ بات ہو رہی ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج کی ولاگ میں ہم بات کریں گے عالمی سیاست اور جو غزہ کی صورتحال ہے وہ کس طرح اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ برطانیہ میں عام انتخابات ہوئے، جو غزہ کی صورتحال ہے وہاں پر اسرائیل کی جانب سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کیا اثر ان الیکشن میں دیکھنے کو ملا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایران میں صدارتی انتخابات ہوئے ہیں، مسعود پزشکیان وہاں پہ نئے پریزیڈنٹ بنے ہیں، تو اس الیکشن میں اس کا کیا اثر تھا، اور جو ایران کا ایک سخت موقف ہے مختلف چیزوں کو لے کر، اس الیکشن میں وہ کس طرح تھوڑا ڈیمیج ہوا ہے۔ تھرڈلی ہم دیکھ رہے ہیں جناب امریکہ، دنیا کی سب سے بڑا ملک اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھے جانے والا ملک، اس کا بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ صدارتی الیکشن 5 نومبر کو ہوگا، جس کے لیے الیکشن مہم بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ پہلا مباحثہ بھی ہو چکا ہے CNN پر، تو اس میں غزہ کی جو صورتحال ہے، فلسطین کی صورتحال ہے، فری پیلسٹائن جو موومنٹ ہے جو پوری دنیا میں جس پہ بات ہو رہی ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں ان کو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ آج کے ولاگ میں اس پہ بات کر لیں گے۔ غزہ کے حوالے سے سب سے پہلے ہم نے دیکھا برٹش پارلیمان، جو اس کو دنیا کی سب سے پرانی پارلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کا انتخاب ہوا۔ لیبر پارٹی 13 سے 14 سال بعد دوبارہ پاور میں آئی ہے، اور کیئر سٹارمر وہاں پہ نئے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ لیبر پارٹی کو جو فلسطین کے حوالے سے ایک کرٹیسزم کا سامنا تھا، آلدو کنڈیم کیا لیبر پارٹی نے جو کچھ فلسطین میں ہوا، اسرائیل کو کنڈیم کیا، لیکن ایک دوہرا معیار تھا، اس طرح سے آواز نہیں بلند ہوئی۔ کچھ لوگ جو پارٹی میں جنہوں نے جو یہودیت کے بارے میں یا جو وہاں پہ اسرائیل کے جو وہاں پہ معاملات ہیں اس پر کامنٹ بھی کیا، تو ان کو بھی پارٹی سے مطلب نکال دیا گیا، برطرف کر دیا گیا۔ تو یہ لگا کہ بظاہر یہ صہیونیت کی جانب یہ جماعت ہے اور یہ اس کو پروٹیکٹ کرے گی، آگے اس کی گورنمنٹ بھی آتی ہے۔ تو اس چیز کا ہم نے اثر دیکھا ان انتخابات میں۔ بڑی تعداد میں برٹش جو ملک ہے، لندن میں، اس کے مضافات میں، برمنگھم میں، جو پورا برطانیہ ہے، بڑی تعداد میں مسلم کمیونٹی رہتی ہے۔ جو مسلم علاقے ہیں وہاں ہم نے دیکھا لیبر پارٹی کو اس طرح سے پذیرائی نہیں ملی۔ ایون 5 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ 4 میں سے آزاد لوگ جیت کے، لیبر پارٹی کے جو کرتا دھرتا تھے، مطلب جو کافی عرصہ سے اپنی سیٹیں ہارے ہی نہیں تھے جناب، وہ بھی ہار گئے۔ سب سے پہلے لیبر پارٹی کے شیڈو منسٹر تھے جناب جوناتھو ایش ووڈ، یہ جناب شوکت آدم صاحب ہیں، ان سے الیکشن ہار گئے، اور یہ 14 سال بعد پہلی بار الیکشن ہارے ہیں، اس سے پہلے کبھی الیکشن ہارے ہی نہیں ہیں۔ ایون جو برمنگھم کے علاقے تھے، جو مسلم میجورٹیز ایریاز تھے، وہاں پہ آزاد امیدوار ایزیلی جیت گئے۔ اور ایون جہاں پہ اگر لیبر پارٹی جیتی بھی یا کنزرویٹو پارٹی بھی جیتی، لیکن وہاں پہ ہم نے دیکھا جو آزاد تھے وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ ووٹ لے گئے۔ جو مسلم جو علاقے تھے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ غزہ کی جو صورتحال ہے اس کا امپیکٹ دیکھنے کو ملا۔ ایون جو کیئر سٹارمر جو پرائم منسٹر ہیں، ان کی جو جیت کا مارجن بھی ہے پچھلے کچھ سالوں کی نسبت وہ خاصا کم نظر آیا، کیونکہ ان کی جو انتخابی مہم تھی، جو ریلیز کر رہے تھے، مختلف مباحثوں میں شریک ہو رہے تھے، تو وہاں ان کو فری پیلسٹائن کے حوالے سے مشکلات کا تو سامنا تھا۔ لوگ وہاں پہ نعرے لگاتے تھے، پلے کارڈ ہوتے تھے، فلسطین کے فلیگز ہوتے تھے۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں جو جامعات ہیں، ایون ہارورڈ یونیورسٹی دنیا کی سب سے بڑی جامعہ، سب سے قدیمی جامعات میں شامل ہے، تو وہاں بھی دیکھا جو ڈگری لینے آ رہا ہے وہ جناب فلسطین کا فلیگ لے کر آ رہا ہے۔ انہوں نے کیمپنگ کی ہوئی ہے یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر، نعرے لگا رہے ہیں، مطلب ایک ہارڈ ٹائم دیا ہوا ہے۔ تو جو ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی وہ ہمیں دکھائی دی، بڑے لمبے عرصے بعد کسی عالمی ایشو پہ اس طرح دنیا بھر میں اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے اپنی وائسز جو ہے بلند کی ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ برٹش پارلیمان کا جو الیکشن تھا وہاں پہ جو فلسطین کی صورتحال تھی، کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں دنیا میں جو سب سے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں ان میں برطانیہ جو لندن ہے وہاں پہ مظاہرے دیکھیں کس طرح وہ ویسٹ منسٹر برج کے اوپر کے وہ ویژلز نظر آتے ہیں۔ لندن آئی اور آگے ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگ فری پیلسٹائن کے نعرے لگا رہے ہیں، فلسطین کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہے ان کو رکوانے کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ تو برٹش پارلیمان میں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہوا تو اس کا اثر نظر آیا۔ یہ عالمی سیاست بڑا گہرے اس کے مطلب اثرات ہو رہے ہیں۔ ایران میں جو کچھ ہوا اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن چلیں یورپ کی بات کریں، امریکہ چلتے ہیں۔ امریکہ میں جو پہلا مباحثہ ہے اس میں دیکھ لیا کہ ٹرمپ آگے 67%، CNN کے مطابق 33% پہ بائیڈن کھڑے ہوئے ہیں، مطلب کہ واضح مارجن اس ٹائم نظر آ رہا ہے ٹرمپ کا۔ سزائیں روکنے کی کوشش، امریکی آئین اس کے مطابق ان کو روک تو کوئی نہیں سکتا، پاکستان تو نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ پریزیڈنشیل الیکشن کنٹیسٹ اب کر رہے ہیں، تو ون پوزیشن میں ہے اس ٹائم۔ اس کی ریزن ان کا ایک دعویٰ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے دنیا میں کہ جنگ نہیں ہوئی، میں نے تو جنگوں کا خاتمہ کیا۔ بائیڈن کے آتے یوکرین میں وار ہو گئی،
ہم نے دیکھ لیا اسرائیل نے کس طرح اٹیک کر دیا. آلدو انہوں نے حماس کے بارے میں بات کی کہ میں ہوتا تو یہ کر دیتا وہ کر دیتا, لیکن انہوں نے کہا کم از کم وار جو ہے وہ نہیں ہوتی میرے ہوتے ہوئے, میں اس کو کنٹرول کر سکتا تھا. تو بائیڈن انتظامیہ جس کا ایک دورہ معیار تھا, جب فلسطین میں جنگ بندی کی بات ہوتی تھی, کہا جاتا تھا یہاں سیز فائر ہو جائے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, الشفا ہاسپٹل پر اٹیک کر دیا, میزائل مار دیا آپ نے, لوگ رفح کی طرف کراسنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں, وہاں پہ مطلب کہ ان کی آپ نے نسل کشی کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں, اور امریکہ اس قرارداد کو جا کے جو اسلام کی کونسل ویٹو کر دیتا ہے. تو یہ جو دورہ معیار تھا امریکہ کا, تو یہ ڈیفینیٹلی امریکہ میں بھی ایک بڑا ملک ہے, وہاں پہ بھی لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. بڑے مظاہرے ہوئے امریکہ میں, نیو یارک میں, فلوریڈا میں, کیلیفورنیا میں, مطلب امریکہ کون سا ایسا شہر, ایون واشنگٹن میں مشکلات دیکھنے کو ملی وہاں پہ لوگوں کو, تو جو وہاں پہ حکمران تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں جو وہ وائسز ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہوں گی ووٹ کے دن پہ, تو بڑا اثر پڑے گا امریکن پریزیڈنٹ کو. جو مسلم وہاں پہ ووٹ ہے, ایون اگر ہم بات کر لیں 6 سے 7 لاکھ تو پاکستانی, اور اتنا بڑا ملک ہے پاکستان میں آٹے میں نمک کے بر, لیکن اس کے بعد عرب بہت ہیں امریکہ میں, انڈین مسلم بہت زیادہ ہیں, افریقن مسلم بہت زیادہ ہیں. تو وہ جو ایک ووٹ ہے تو وہ بائیڈن کو تو نہیں ملنے والا. تو یہ فلسطین کی جو وار, جو غزہ کی صورتحال ہے, ڈیفینیٹلی امریکن الیکشن پہ یہ اس کا اثر ہوگا. یا لکھ لیں, میں آپ کو 4 مہینے پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کا اثر ہوگا, اور جب الیکشن ڈے پہ بات ہو رہی ہے, الیکشن کے قریب جا کے بات ہو رہی ہوگی, تو لوگ اس کو ایڈمٹ کریں گے, مانیں گے کہ جناب یہ بائیڈن صاحب ہارے ہیں. اس کی ایک ریزن یہ فلسطین کی وار اور جو امریکی انتظامیہ کا دورہ معیار تھا, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی, نسل کشی ہوئی, اور امریکہ وہاں پہ ڈرامہ کرتا رہا, بلکہ ویپن دیتا رہا جا کے جناب اسرائیل کو, ایڈ دیتا رہا. جیسے حملہ ہوا امریکن پریزیڈنٹ جا رہے ہیں, امریکن وزیر خارجہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں جناب, تو وہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ اتنے بھی مطلب یورپ بات کرتا ہے ہیومن رائٹس کی, ٹھیک ہے حکومتیں ہیں, پاور میں ہیں, وہاں پہ لوگ برداشت بھی کرتے, اس طرح سے نہیں کر پاتے, لیکن کم از کم ان کے اندر اتنے جذبات ضرور ہے کہ وہ جو ایک بچوں کے چہرے, خون آلود چہرے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے, یا ہاسپٹل پہ, یا جب پوری کی پورے خاندان ختم ہو گئے, اس پہ ان کے دل ہیں کہ اس کو بات کریں. تو اس کے آپ دیکھیے گا جو 5 نومبر کو الیکشن ہے, امریکن الیکشن, اس میں آپ کو رزلٹس جب آ رہے ہوں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا. جناب آخر میں بات کر لیتے ہیں جناب ایران, برادر اسلامی ملک. 2025 میں وہاں پہ انتخاب ہونا تھا, لیکن جو پریزیڈنٹ ہیں وہاں کے, ان کے ایک حادثے میں جہاں باک ہونے کی وجہ سے الیکشن جلدی ہو گئے. پہلے فیز میں کوئی بھی مطلب خاطر خواہ میجورٹی نہیں لے پایا, لیکن اب ہم نے دیکھا ہے جناب مسعود پشکیان صاحب وہاں کے صدر بن گئے ہیں اور سرجن ڈاکٹر ہیں. لیکن یہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ میں ایک الگ معاملہ ہو گیا, امریکہ میں ایک اور چیز ہونے جا رہی ہے, لیکن ایران میں اس کے الٹ ہو گیا. ایران میں جو ایک سخت گیر گورنمنٹ تھی, جو وہاں پہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی صاحب کے مطلب زیر سایہ جو لوگ ہوتے ہیں, یہ تھوڑا سا ان سے ہٹ کے ان کا موقف ہے. وہاں پہ سپریم لیڈر کی جو اہمیت ہے وہ ہے, اسے کوئی مطلب وہاں پہ انکار نہیں کر سکتا, مطلب وہ سپر پاور ہے ایران میں. لیکن جو موقف ہے ایک لبرل موقف, ایک اصلاح پسند موقف, ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ ٹائم میں جو سینکشنز ہیں ایٹامک اس کے ایران کی جو معاملات ہیں اس کو لے کر, اس کے سے ایران کو بہت زیادہ لاس ہوا ہے. وہاں پہ آپ جائیں تو آپ کو نظر آتی ہیں کہ کہاں تک مسائل, کیا انفراسٹرکچر ہے, کون سی ٹیکنالوجی ہے, انٹرنیٹ پہ پابندی ہے, خواتین کے معاملات پہ بہت ساری پابندی ہے. آپ یورپ امریکہ سے بالکل کٹے ہوئے ہیں, آدھی دنیا کے ممالک کے وہاں پہ سفارت خانے موجود نہیں ہیں. تو یہ ایک لمبے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی جو ریجڈ پالیسی تھی اس کی وجہ سے, ٹھیک ہے انہوں نے اٹامک جو ان کے اہداف تھے وہ پورے کر لیے ہوں گے, لیکن دنیا کے ساتھ مل کر تو چل رہا ہے ایسا ہم ہو. تو یہ جناب ہم نے دیکھا خاتمی صاحب اس پہ بات کرتے تھے, روحانی صاحب اس پہ بات کرتے تھے, وہ دونوں ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے. تو اب یہ جناب جو وہاں پہ خواتین کے حجاب کے حوالے سے ایک اسپیشل پالیس ہے, اس کے بھی انہوں نے کھل کر اس کے اوپر اظہار خیال کرتے ہیں کہ نجی نوعیت کا معاملہ, یہ وہ مذہبی چیز ہے جو ایک مذہبی گروپ ایران میں زیادہ ایکٹیو ہے. یہ اب سمجھے کہ تھوڑا سا اس کی ہار ہوئی ہے. وہ جو مذہبی گروپ ایران میں تھوڑا زیادہ ایکٹیو ہے, وہی تھوڑا سا اس کی جو ہے نا سپورٹ تھی زیادہ, کہہ لیں کہ حزب اللہ کو بھی سپورٹ تھی, فلسطین کے معاملے میں بھی سپورٹ تھی, اور ہم دیکھیں یمن کے معاملات میں بھی سپورٹ تھی, شام میں جو کچھ ہو رہا ہے جو ایران کو الزامات لگتے ہیں تو وہ وہی چیزیں تھیں. تو اب یہ تھوڑا اس سے مختلف خیال رکھتے ہیں, چاہتے ہیں کہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو, ٹیبل ٹاک ہو, بیٹھ کر بات ہو, ایون جو ایٹامک پروگرام ہے اس پر بھی بیٹھ کے بات ہو یورپ کے ساتھ, ہم بتائیں ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں, یہ نہیں کہ روابط ہی ختم کر دیں. تو یہ جو مذہبی وہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ تھا, کہہ لیں کہ وہ تھوڑا سا اس کی ہار ہی کہیں گے اس کو, کہ اس کو ہوا. ڈیفینیٹلی یہ کام اسی سسٹم کے تحت رہ کر کریں گے. لیکن اب جو غزہ کی صورتحال تھی اس پہ تو دیکھا جانا یہ چاہیے تھا کہ شاید وہ جو مذہبی سینٹیمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ ووٹ ملتا, حزب اللہ کی سپورٹ اور شام کی سپورٹ, عراق کی سپورٹ, جو سارے جو معاملات ہیں جو مذہبی ایلیمنٹ تھا, لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا اس کی نفی ہوئی ہے. اور یہاں پہ ایک لبرل تھوڑا سا آزاد خیال اصلاح پسند جو ایک بندہ تھا مسعود پشکیان, وہ ایران کا پریزیڈنٹ بن گیا ہے. یورپ میں الٹ ہوا, اور جہاں پہ ہونا چاہیے تھا اس سے الٹ ہو گیا. تھینک یو سو مچ.